ایسا نہیں ہو سکتا، تم مر گئے تھے۔ وہ لڑکی سامنے موجود شخص کو دیکھ کر رڑزنے لگی تھی۔ آفاق حیدر موت کو چکمہ دے سکتا ہے، پہلے بتایا تھا۔ وہ سرد سا مسکرایا۔ میرے قریب مت آنا۔ لڑکی نے خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ جس کا خوف ہمیشہ سے دل میں تھا، آفاق حیدر اس کی خوبصورتی پر مر مٹنے والا ایک رئیس سادہ جسے دھوکے سے اس نے ایکسیڈنٹ میں مار ڈالا تھا۔ وہ مرا بھی تھا مگر 1 ماہ بعد واپس آ گیا تھا۔ قریب تو میں اب اتنا آؤں گا کہ حدیں ختم ہو جائیں گی۔ آفاق نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی جانب کھینچا۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ فرار کا آخری راستہ ڈھونڈ رہی تھی مگر آفاق نے سیدھا اسے بازو سے جکڑا تھا۔ یونیورسٹی کی وسیع لائبریری کی پرانی کتابوں کی مخصوص مہک میں حالانکہ انگلیاں شیلف پر رکھی کتابوں کو جلدوں پر آہستگی سے پھسل رہی تھیں۔ وہ اپنی ہی دنیا میں گم تھی جب سارہ کی آواز نے اس کے خیالوں کا تسلسل توڑا۔ تمہیں کس طرح کا لڑکا پسند ہے حالہ؟ اس غیر متوقع سوال پر وہ چونک کر مڑی۔ اس کی انگلی کا سفر رک گیا۔ میری پسند؟ اس نے ایک لمحے کو سوچا، پھر ایک دھیمی پراسرار مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ میری پسند تو ایک ہی ہے۔ وہ ایک کتاب بے دھیانی میں شیلف سے نکالتی سارہ کے پاس میز پر آ کر بیٹھ گئی۔ کون؟ سارہ نے اپنی کرسی قریب کرتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ حالہ نے کتاب میز پر رکھی اور اپنی کہنیاں اس پر ٹکا دیں۔ اس کی آنکھوں میں جو ابھی کتابوں میں کھوئی تھی اب ایک نئی عجیب سی چمک سے روشن ہو گئیں۔ وہی جو عزتوں کا رکھوالا ہے، کل رات جس کے بارے میں ٹی وی میں آیا تھا، تم نے سنا نا؟ اس کا لہجہ پرجوش ہو گیا تھا۔ کیسے اس نے ان سب درندوں کو چن چن کر مارا جو معصوم لڑکیوں کا ریپ کرتے تھے؟ کیسے اس نے ان لڑکیوں کو بچایا جو اسمگل ہو رہی تھی؟ حالہ کا ذکر کرتے ہوئے چہرہ تمتما اٹھا تھا، جیسے وہ کسی حقیقی انسان کا نہیں، کسی دیومالی ہیرو کا قصہ سنا رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں سچ مچ ستارے ناچنے لگے تھے۔ ہاں مگر تم نے ساتھ یہ نہیں سنا کہ وہ غیر قانونی کام بھی کرتا ہے؟ سارہ نے اس کے جوش پر حقیقت پسندی کا چھینٹا مارا۔ جب قانون اپنا کام نہ کرے تو کرنا پڑتا ہے۔ حالہ نے طرز سے دفاع کیا، جیسے یہ بات اس کے لیے پتھر پر لکیر ہو۔ وہ سب تو ٹھیک ہے مگر تمہیں ملے گا کیسے؟ وہ تو اندھیروں کا مسافر ہے۔ سارہ نے بے بسی سے کہا۔ اگر قسمت میں ہوا تو ضرور ملے گا۔ حالہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اس کی دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی، بالکل نہیں جانتی تھی کہ لائبریری کے اسی خاموش ہال میں کتابوں کے ایک اونچے شیلف کی تاریک گھوٹ سے 2 آنکھیں بڑی فرصت اور گہرائی سے صرف اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ حالہ اپنی خوابوں میں مگن تھی اور وہ آنکھیں اس کی معصوم زندگی میں کتنی بڑی مصیبت لانے والی تھی، اس سے وہ نادان بالکل بے خبر تھی۔ تم صرف میری ہو اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس کی گہری آواز نے حالہ کے حواس سلب کر لیے۔ اپنے بچاؤ کے لیے حالہ نے سائڈ میز پر رکھا ایک بھاری شو پیس اٹھا لیا۔ میرے پاس مت آنا ورنہ جان سے مار دوں گی، بکھرے بالوں والی لڑکی نے پوری ہمت جمع کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ رات کا وقت تھا اور وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ نقاب پوش کا یوں آنا ہر بار کی طرح غیر متوقع تھا۔ تمہارے ہاتھ سے تو مرنا بھی قبول ہے۔ نقاب پوش ہلکے سے مسکرایا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ نقاب میں سے صرف اس کی کالی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ حالہ نے فوراً شو پیس اس کی طرف پھینکا اور ذرا سا جھکا شو پیس فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ شیشے ٹوٹنے کی آواز کمرے میں بہت زور سے آئی۔ بابا، بھائی، مجھے بچائیں، گھر میں چور گھس آیا ہے۔ حالہ ڈر کر زور سے چلانے لگی۔ وہ آدمی اب رک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ حالہ کسی بھی طرح اس آدمی سے بچنا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا۔ اس کے بابا سلطان احمد اور 15 سالہ بھائی کاشان وہاں پہنچ گئے۔ ان کے آتے ہی حالہ دوڑ کر بابا کے سینے سے جا لگی۔ نقاب پوش وہیں کھڑا رہا۔ کاشان غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ اوئے، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھپٹتا، آدمی نے جینس کی جیب سے پستول نکالا اور سیدھا اس پر تان دیا۔ نہ بچے، میرے قریب مت آنا ورنہ جان سے جاؤ گے۔ اس نے سخت لہجے میں وارننگ دی۔ کاشی، اس کے پاس مت جاؤ، پیچھے ہٹو۔ حالہ جلدی سے سلطان صاحب کے پیچھے سے بھائی کی طرف لپکی۔ یہ دیکھ کر آدمی نے پستول نیچے کر لیا۔ کون ہے تم؟ کیا چاہیے؟ سلطان صاحب نے تھوڑا نرمی سے پوچھا۔ آپ کی بیٹی نے بتایا تو ہے، چور ہوں۔
وہ شاید حالہ کی بات پر ہنسا تھا۔ چور ہو تو غلط گھر میں آئے ہو، ہم اتنے امین نہیں کہ مال و دولت کے انبار ملیں گے یہاں پہ۔ سلطان صاحب اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جو چیز مجھے چرانی ہے وہ صرف اسی گھر میں ہے، نقاب پوش نے ایک خاص انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا چاہیے تمہیں؟ سلطان صاحب غصے میں آ گئے۔ آپ کی بیٹی چاہیے، نقاب پوش نے صاف صاف جواب دیا۔ سلطان صاحب کے پیروں نیچے سے زمین نکل گئی۔ بکواس بند کرو، ایسا کبھی نہیں ہو سکا، سمجھے؟ وہ غصے سے گرجے۔ نقاب پوش نے پستول کی نوک سے سر کھجایا۔ آپ سے پوچھنے نہیں آیا سسر جی، آپ کو بتانے آیا ہوں۔ آپ کی بیٹی اب آپ کے گھر میں نہیں، میری امانت ہے، بہت جلد لینے آؤں گا، اور جو میرے راستے میں آئے گا جان سے جائے گا۔ اس نے سخت لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ اس نے پستول واپس جیب میں رکھا اور پیچھے ہٹتے ہوئے کھڑکی سے نیچے کود گیا۔ کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تینوں اب لاؤنج میں جمع تھے۔ حالہ اب تک اپنے بابا کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ وہ اس وقت بس ایک محفوظ پناہ گاہ میں چھپی ہوئی تھی۔ لو پانی پی لو، کاشان نے پاس بیٹھتے ہوئے اسے پانی کا گلاس تھمایا۔ حالہ نے بنا رکے سارا پانی ایک ہی سانس میں پی لیا۔ پانی پینے کے بعد اس نے خود کو قدرے بہتر محسوس کیا۔ اب بتاؤ حالہ، وہ آدمی کون تھا اور تمہیں کیسے جانتا ہے؟ سلطان صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی بابا، میں اسے سچ میں نہیں جانتی۔ ہاں میں نے بس اسے ایک دو بار اپنا پیچھا کرتے دیکھا ہے، مگر وہ میرے گھر میرے کمرے میں چلا آئے گا، میں نہیں جانتی تھی۔ وہ بات کرتے کرتے پھر سے رونے لگی۔ اچھا رو نہیں، یہ بتاؤ وہ تمہارا پیچھا کب سے کر رہا ہے؟ سلطان صاحب معاملے کی جڑ تک جانا چاہتے تھے۔ اس سوال پر حالہ نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ پچھلے مہینے جب میں سارا کے ساتھ شاپنگ مال گئی تھی تب سے یہ سب شروع ہوا، اس نے شاید وہیں مجھے دیکھا ہو۔ حالہ نے سچ بتا دیا۔ سلطان صاحب کو ہلکی حیرت ہوئی۔ مگر بیٹا تم تو نقاب کرتی ہو، اگر اس نے تمہیں دیکھا بھی تو تمہارا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا۔ اس نے مجھے دیکھا تھا بابا، کیونکہ وہ لیڈیز واش روم میں گھس آیا تھا اور تب میں وہاں نقاب اتار کر چہرہ دھو رہی تھی۔ حالہ نے آخر کار سب بتا دیا۔ دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ بیٹا تو یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ سلطان صاحب کو گہرا صدمہ لگا۔ مجھے یہ بات اتنی ضروری نہیں لگی، وہاں میرے علاوہ بھی بہت لڑکیاں تھیں، مجھے نہیں پتا وہ میری ہی پیچھے کیوں پڑا ہے۔ وہ روتے ہوئے دوبارہ سلطان صاحب کے گلے سے لگ گئی۔ مجھے اس سے بچا لے بابا، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ تم ڈرو نہیں، میں ہوں نا تمہارے پاس، وہ تم تک پہنچ سکتا ہے، میں صبح ہی کبیر سے بات کرتا ہوں۔ کبیر احمد سلطان صاحب کے بڑے بھائی تھے اور فوج میں میجر کی پوسٹ پر تھے۔ اب وہی تھے جو حالہ کو اس مصیبت سے بچا سکتے تھے۔ شہر کے پوش علاقے میں ایک بڑا اور شاندار گھر بازار خاموشی میں ڈوبا تھا، مگر اسی محل نما گہرے گھر کے ایک کمرے میں ایک کہانی سی چھڑی تھی۔ وہ بڑا سا کمرہ ایک پینٹنگ اسٹوڈیو جیسا تھا۔ ہر طرف کینوس رکھے تھے اور پورے کمرے میں مختلف رنگوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کی دیوار پر جاں بجا کینوس تھے اور ہر کینوس پر ایک ہی چہرہ بار بار بنا ہوا تھا۔ وہ چہرہ حالہ کا تھا۔ کہیں وہ پریشان نظر آتی، کہیں غصے میں اور کہیں ڈری ہوئی۔ ایک بڑی اور آرام دہ کرسی پر وہ مرد بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ اور قمیص پر پیچ لگا ہوا تھا۔ یہ شہر کا سب سے بڑا غنڈہ آفاق حیدر تھا۔ آج وہ ایک نئی کینوس پر برش چلا رہا تھا، پھر سے چہرہ بنا رہا تھا، مگر آج وہ حالہ کو ہنستے ہوئے بنانا چاہتا تھا۔ دماغ پہ پردے پر اس دلربا سے ہوئی پہلی ملاقات اب تک تازہ تھی۔ اس روز وہ کسی کا پیچھا کرتے ہوئے ایک شاپنگ مال میں گھسا تھا۔ جلدی میں وہ لیڈیز واش روم میں چلا گیا۔ اندر بہت سی لڑکیاں تھیں جو اسے دیکھ کر ڈر گئی تھیں، لیکن اس کی نظر صرف ایک لڑکی پر ٹھہر گئی تھی۔ نقاب اتارے منہ دھوتی ہوئی وہ لڑکی حالہ۔ آفاق اسے دیکھتے ہی رک سا گیا۔ اس کی سادہ خوبصورتی اور اس کی ڈری ہوئی آنکھوں نے آفاق کے دل پر قبضہ کر لیا۔ لڑکیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ آفاق کو وہاں سے فوراً نکلنا پڑا، لیکن وہ دور نہیں گیا۔ وہ واش روم کے باہر دیوار سے ٹیک لگا کر اس لڑکی کا انتظار کرتا رہا۔ اس کے ذہن میں صرف حالہ کا چہرہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لڑکی باہر آئی تو اس نے نقاب کیا ہوا تھا، لیکن آفاق اسے فوراً پہچان گیا۔ اس نے چپکے سے اس کا پیچھا کیا اور کچھ ہی دیر میں اس کے گھر اور خاندان کے بارے میں سب کچھ جان لیا۔ اس دن کے بعد سے آفاق حیدر کے دل و دماغ پر حالہ کا جنون سوار ہو گیا۔ اس نے حالہ کی اتنی تصویریں بنائی تھیں کہ یہ کمرہ اب حالہ کی یادوں کا عجائب گھر بن چکا تھا۔
اسٹروکٹس لگاتے وہ رکا۔ کل رات اس کا غصہ یاد آیا تو وہ ہنس دیا۔ برش ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی پینٹنگ کو گہری نظر سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی جیت والی ہنسی آ گئی۔ تم صرف میری ہو اور بہت جلد تم میرے رنگوں کی دنیا کا حصہ بنو گی، وہ آہستہ سے بولا، جیسے حالہ اس وقت اس کے سامنے کھڑی ہو۔ رات کی خوفناک واردات کے بعد اگلی صبح سورج نکلتے ہی سلطان احمد سیدھے اپنے بڑے بھائی میجر کبیر احمد سے ملنے ان کے گھر پہنچے۔ کبیر صحن میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، مگر سلطان صاحب کا پریشان اور ہارا ہوا چہرہ دیکھتے ہی انہوں نے اخبار نیچے رکھ دیا۔ کیا ہوا سلطان، سب خیریت ہے؟ کبیر نے تشویش سے پوچھا۔ سلطان احمد ان کے قریب بیٹھے اور نقاب پوش کی آنے اس کی دھمکی، حالانکہ خوف اور ایک مہینے سے جاری پیچھا کرنے کی ساری کہانی ٹوٹے ہوئے لہجے میں سنا دی۔ سلطان صاحب کی بات ختم ہوتے ہی کبیر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ان کی فوجی آنکھوں میں تشویش اور غصہ دونوں تھا۔ حالہ کو بلاؤ، انہوں نے کہا۔ حالہ آئی اور کبیر کے سامنے بیٹھی۔ اس نے نقاب پوش کی ہر حرکت، واش روم کے واقعے سے لے کر کل رات کی دھمکی تک کی ساری کہانی سنائی۔ ٹھیک ہے، کبیر نے سن کر سر ہلایا۔ ہم سب سے پہلے اس کا حلیہ بنوائیں گے۔ انہوں نے فوراً ایک اسکیچ آرٹسٹ کو بلایا۔ حالانکہ بتائے وہ ایک ایک نشان آنکھوں کی گہرائی اور انداز کی مدد سے کینوس پر نقاب پوش کا چہرہ بن کر تیار ہو گیا۔ کبیر نے ایک لمحے کو گہری نظروں سے اسکیچ کو دیکھا۔ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ تو آفاق حیدر ہے۔ کبیر کے لہجے میں یقین اور غصہ تھا۔ آفاق حیدر؟ یہ کون ہے؟ سلطان صاحب نے حیرت اور خوف سے پوچھا۔ یہ شہر کا وہ درندہ ہے جسے پولیس کب سے ڈھونڈ رہی ہے، جرائم کی دنیا کا سب سے خطرناک آدمی۔ ہم اسے پکڑ نہیں پاتے تھے کیونکہ یہ کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا تھا۔ کبیر نے غصے سے ہاتھ میز پر مارا۔ سلطان، اسی آدمی کو زبردستی کوئی بات منوانا ناممکن ہے۔ حالہ کہاں پھنس گئی؟ سلطان صاحب شدید پریشان میں ڈوب گئے۔ تو پھر کیا کوئی حل ہے کبیر، کوئی راستہ؟ کبیر نے ایک لمبی سانس لی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اس وقت کوئی آسان حل نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلے دن بھی آفاق نے ایک بار پھر آ کر دھمکی دی تھی کہ حالہ صرف اس کی ہے اور وہ اسے لینے آئے گا۔ اس صورتحال میں سلطان صاحب نے خوف سے حالہ کو کالج جانے سے منع کر دیا۔ حالہ بھی ڈر کر گھر میں ہی رہنے لگی۔ کچھ دن کی گہری سوچ بچار اور مشورے کے بعد کبیر نے ایک کڑوا اور خطرناک حل پیش کیا۔ سلطان، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہمیں وقتی طور پر آفاق حیدر کی بات ماننا پڑے گی۔ کیا کہہ رہے ہو کبیر؟ سلطان صاحب غصے سے کھڑے ہو گئے۔ میں اپنی بیٹی کو اس درندے کے حوالے کر دوں؟ کبھی نہیں۔ نہیں سنو، کبیر نے انہیں سمجھایا، ہم اس سے 2 یا 3 ماہ کی مہلت لیں گے۔ ہم کہیں گے کہ تیاری کے لیے وقت چاہیے۔ اس دوران ہم حالہ کو ٹرین کریں گے۔ اسے یہ سکھایا جائے گا کہ وہ کس طرح اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کے خلاف پکے ثبوت اکٹھے کرے گی۔ یہ بات سلطان صاحب کو سخت ناگوار گزری، لیکن حالہ نے ساری بات سن لی تھی۔ اس نے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑا۔ بابا، مجھے یہ بات صحیح لگتی ہے۔ حالہ نے اپنے اندر ہمت جمع کر لی تھی۔ میں مانتی ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ شادی سے پہلے میں اس کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر کے اسے پولیس کے حوالے کر دوں گی، یوں میری جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ تایا کبیر نے اپنی بھتیجی کی ہوشیاری کو دیکھا۔ تمہاری یہ رائے بہت اچھی ہے حالہ، ہم یہی کریں گے۔ سلطان صاحب بے بسی سے خاموش ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ انتہائی خطرہ ہے، لیکن اس درندے سے بچنے کا شاید یہی واحد راستہ تھا۔ رات گئی جب آفاق پھر سے آیا تو سلطان صاحب نے اسے اندر بلا لیا۔ اسے عزت سے لاؤنج میں بٹھا دیا۔ اس عزت کی وجہ؟ آفاق حیرت سے بولا۔ سنو، سلطان صاحب نے سیدھے لہجے میں کہا، اگر تمہیں میری بیٹی کا رشتہ چاہیے تو شرافت سے مانگو، اسی طرح ہم حالہ کا رشتہ تمہیں دیں گے، اور رشتہ لانے کے لیے اپنے گھر سے کسی بڑے کو بھی بلا کر لاؤ۔ یہ سن کر آفاق ایک دم ہنسا۔ اس کی ہنسی میں تلخی تھی۔ گھر سے کسی بڑے کو؟ وہ بولا، میرا کوئی نہیں ہے سسر جی، میں یتیم تھا، تایا نے گھر سے نکال دیا تھا، تب سے سڑکوں پر جی رہا ہوں۔ اس دنیا کی ٹوکروں نے مجھے یہ سکھا دیا ہے کہ حق مانگنے سے نہیں، چھیننے سے ملتا ہے۔ اس کی آواز غمگین ہو گئی۔ اب میں اس شہر کا سب سے بڑا گنڈا ہوں، اب کوئی بھی میرے سامنے بولتا نہیں، سب سر جھکاتے ہیں۔ سلطان صاحب اب سمجھ چکے تھے کہ وہ زمانے کی ٹھوکروں کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، لیکن انہیں اپنی بیٹی کی فکر زیادہ تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، سلطان صاحب نے فیصلہ کیا، تم یہ سب چھوڑ دو، تم خود ہی کل اچھے لباس میں رشتہ لے کر آؤ، تمیز سے آنا، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم کون ہو۔ آفاق کی بات مان گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی۔
اگلے روز آفاق حیدر کرتا شلوار پہن کر آیا۔ اس لباس میں وہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ حالہ زبردستی کی مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے بیٹھی۔ آفاق نے جیسے ہی حالہ کو دیکھا وہ ایک بار پھر سے ڈے ڈریمنگ میں چلا گیا۔ سلطان صاحب کو اس کی نظریں بہت بری لگی، اس لیے انہوں نے حالہ کو اندر جانے کا کہہ دیا۔ پھر آفاق نے رشتے کی بات کی اور سلطان صاحب نے ڈرتے ڈرتے سے 3 ماہ کی مہلت مانگی۔ 3 ماہ بعد رخصتی ہوگی تاکہ ہم تیاری کر سکیں۔ 3 ماہ؟ ٹھیک ہے، آفاق نے آسانی سے کہا، لیکن صرف نکاح ابھی ہوگا، رخصتی 3 ماہ بعد ہی ہوگی۔ یہ سن کر سلطان صاحب کا سارا پلان بگڑ گیا۔ انہوں نے فی الحال کوئی بحث نہیں کی اور اسے عزت سے یہاں سے بھیج دیا۔ سلطان صاحب فوراً بھاگ کر دوبارہ کبیر کے پاس گئے۔ انہوں نے کبیر کو نکاح کی اور مہلت کی ساری بات بتائی۔ کبیر بھی یہ سن کر حیران رہ گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسی وقت حالہ بھی وہاں آئی۔ تایا، ایک ہی حل ہے کہ انہیں اس آدمی کو جان سے ہی مار دیا جائے۔ حالہ کے لہجے میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف فیصلہ تھا۔ کیسے؟ کبیر نے حیرت سے پوچھا۔ اس کو کوئی کیسے مار سکتا ہے؟ وہ اتنا ہوشیار ہے، کوئی نہیں مر سکتا، لیکن میں مار سکتی ہوں، حالہ نے کہا۔ کیسے بتاؤ؟ کبیر بے چین ہو گئے۔ پھر حالہ نے اپنا منصوبہ بتایا۔ کل میں اس کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا ناٹک کروں گی، میرے کہنے پر وہ لازمی آئے گا، تب میں کسی طرح سے باتوں میں الجھا دوں گی اور آپ اپنے کسی آدمی سے اس کی گاڑی کی بریک فیل کروا دیجیے گا۔ کبیر نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ پھر میں واپسی پر کاشی کے ساتھ آ جاؤں گی کیونکہ وہ مجھے لینے آ جائے گا، حالہ نے آ کے بتایا۔ آفاق واپس اپنی گاڑی میں جائے گا اور اسی طرح سے وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ کبیر کو حالہ کا یہ آئیڈیا بہت خطرناک لگا، مگر انہوں نے غور کیا تو یہ واحد راستہ تھا۔ انہوں نے مجبوراً حالہ کا مشورہ مان لیا۔ اگلے دن منصوبے کے مطابق حالہ آفاق کو کال ملاتی ہے۔ ذہن نصیب، آج آپ نے مجھے کال کی۔ دوسری جانب سے اس کی پرشوق آواز سنائی دی۔ وہ مجھے آج شاپنگ پر جانا تھا، کیا آپ لے کے جا سکتے ہیں؟ حالہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ میں ابھی آتا ہوں، تم تیار رہنا۔ وہ یکدم سے ڈھیر سارا خوش ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں حالہ کو لینے آ گیا۔ حسب منصوبہ حالہ سے لے کر شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں چلی گئی۔ حالہ نے آفاق کو باتوں میں پوری طرح الجھا دیا۔ وہ اسے مختلف چیزیں دکھا رہی تھی اور فضول سوال پوچھ رہی تھی۔ آفاق اس کے ساتھ پاگلوں کی طرح گھوم رہا تھا، اسے اور کچھ یاد نہیں رہا۔ ادھر مال کی پارکنگ میں تایا کبیر کا ایک آدمی نے خاموشی سے آفاق کی چمکتی کاری گاڑی کی بریک فیل کر دی۔ وہ اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے فوراً غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد حالہ اور آفاق مال کے گیٹ پہ کھڑے تھے، تبھی حالہ کا بھائی کاشان وہاں پہنچ گیا۔ کاشان غصے میں تھا، اس نے آفاق کو ڈانٹا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ شادی سے پہلے آپ میری بہن کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ دیکھو تم بیچ میں مت بولو، میں تمہاری بہن کا ہونے والا۔ آفاق نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ ہونے والا تو ہے مگر ابھی ہوا نہیں ہے، کاشان نے بات کاٹ دی۔ وہ حالہ کو لے کر جانے لگا۔ ہمارے یہاں شادی سے پہلے لڑکیاں اپنے شوہر کے ساتھ ایسے نہیں گھومتی۔ اب بے شک ہمارا رشتہ ہو چکا ہے لیکن شادی سے پہلے نہیں۔ حالہ نے پیچھے مڑ کر آفاق کو ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ جانے دیں، میں ابھی کاشی کے ساتھ چلتی ہوں، اب پھر کبھی شاپنگ پر آ جائیں گی۔ آفاق جو حالہ کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتا تھا، اس کی بات مان گیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں بعد میں کال کروں گا۔ حالہ اور کاشان وہاں سے نکل گئے اور آفاق واپس اپنی گاڑی کی طرف گیا۔ آفاق گاڑی میں بیٹھا اور مال کی پارکنگ سے باہر نکلا۔ وہ ابھی سڑک پر تیز رفتاری سے آیا ہی تھا کہ اچانک سے اسے سامنے کھڑی ٹریفک نظر آئی۔ اس نے گھبرا کر بریک دبائی مگر کچھ نہیں ہوا، بریک بالکل فیل ہو چکی تھی۔ گاڑی بے قابو ہو گئی اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ سامنے ایک بڑے ٹرک سے جا ٹکرائی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد خبروں میں خبر آنے لگی کہ گاڑی میں بیٹھا شخص مر چکا ہے۔ اس طرح سے حالہ کی جان اس خطرناک غنڈے سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی۔ سلطان صاحب کا گھر خوشی سے بھر گیا۔ کبیر، سلطان اور حالہ نے سکون کا سانس لیا۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ چند ہی دن میں سب اپنی عام دنیا میں واپس مگن ہو گئے۔ حالہ نے بھی واپس کالج جانا شروع کر دیا۔ زندگی پھر سے آسان ہو گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشی محض چند دنوں کی ہے۔ 1 ماہ بعد وہ ہوگا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ شام کا دھندلا گہرا ہو رہا تھا جب حالہ نے کالج کی راہداریوں سے نکل کر گھر کی راہ لی۔ اس کا وجود ہڈیوں تک تھکن سے چور تھا۔ پچھلا 1 مہینہ جب سے آفاق حیدر کی موت کی خبر آئی تھی، ایک عجیب غیر حقیقی سکون میں گزرا تھا، ایک ایسا سکون جو اس نے خود پر زبردستی طاری کیا تھا۔ یہ یقین دلا کر کہ خطرناک خطرہ ٹل چکا ہے، کہ اس نے تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے خطرناک باب بند کر دیا ہے۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی، جوتیاں وہیں دروازے پر ہی بے ترتیبی سے اتاریں اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا ذہن اگلے دن کی پریزنٹیشن کے نوٹس میں الجھا ہوا تھا۔
بے دہانی میں وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں گہرا بوجھل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ معمول کی تاریخ نہیں تھی، یہ زیادہ گھنی، زیادہ خاموشی تھی۔ ہوا ساکت تھی، جیسے کسی طوفان سے پہلے کا قبض۔ اس نے اپنا بھاری بیگ اور کتابیں میز پر تقریباً پٹک دیں۔ ان کے گرنے کی آواز بھی اس خاموشی میں ڈوب گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکی۔ اسے کچھ غلط لگا۔ کمرے کی بو، اس کی پرفیوم اور کتاب کی جانی پہچانی خوشبو کے ساتھ ایک تیسری انجانی مگر جانی پہچانی مہک شامل تھی، مردانہ کولون کی ہلکی سی تلخ خوشبو۔ اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکا، مگر اس نے فوراً اس وہم کو جھٹک دیا۔ یہ صرف اس کا تصور تھا۔ آفاق حیدر مر چکا تھا۔ وہ خود اپنی آنکھوں سے اس کی گاڑی کو کھائی میں گرتے، آگ کے شعلوں میں بدلتے دیکھ چکی تھی۔ وہ لائٹ کا سوئچ دبانے کے لیے پلٹی۔ اس کی انگلیاں بھی سوئچ سے مس ہوئی تھیں کہ برق رفتاری سے روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی، اور اسی لمحے حالانکہ دنیا، اس کا چھوٹا سکون، اس کا سارا وجود، سب کچھ مہزم ہو گیا۔ وہ بیگ چھوڑ کر وہیں ٹھٹک گئی۔ اس کی سانس وہیں اس کے سینے میں جم کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں جو روشنی کی عادی ہو رہی تھیں پھیل کر پھٹنے کو آ گئیں۔ سامنے اس کی آرام کرسی پر پورے اطمینان سے بیٹھا وہی شخص جیسا وہ ایک مہینے پہلے اپنے ہاتھوں سے دھوکہ دے کر گاڑی سمیت ختم کر چکی تھی۔ آفاق حیدر، وہ زندہ تھا، وہ سانس لے رہا تھا۔ اس نے وہی سیاہ شرٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی، بازو کہنیوں تک مڑے ہوئے تھے، اور وہ خطرناک مسکراہٹ اس کے لبوں پر جمی تھی۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ایک شکاری اپنے جال میں پھنسے شکار کو دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ لبوں سے گھٹی ہوئی لرزتی ہوئی سرگوشی نکلی۔ یہ خواب تھا، یہ ایک بھیانک خواب ہونا چاہیے۔ تم مر گئے تھے۔ حالانکہ جسم شدت سے لرزنے لگا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا، جیسے سارا خون اس کے جسم سے نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کی آواز اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کی چیخ مجمد ہو گئی تھی۔ آفاق حیدر سرد اور فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی مگر اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، ایک بھیڑیے کی آنکھوں جیسی چمک، جس میں کوئی رحم نہیں تھا، صرف انتقام کی آنکھ تھی۔ مر گیا تھا؟ اس کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی، پرسکون، گہری اور زہر میں بجھی ہوئی۔ تمہیں واقعی لگا حالہ کہ تم مجھے مار سکتی ہو؟ ایک چھوٹی سی گاڑی کا حادثہ۔ اس نے حقارت سے سر جھٹکا۔ آفاق حیدر موت کو چکمہ دے سکتا ہے حالہ۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ حالہ خوف سے دہل گئی۔ یہ وہ نہیں تھا، یہ وہ آفاق تھا جس سے وہ محبت کا ناٹک کر رہی تھی۔ یہ ایک اقلیت تھا جو موت کے منہ سے واپس آیا تھا۔ اس کا ایک مہینے کا سکون ایک بھیانک مذاق تھا۔ اس کا مطلب کہ وہ یہ سب جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ حادثہ نہیں، قتل کی کوشش تھی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے ہمت جمع کر کے کہا، حالانکہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میرے قریب مت آنا، خبردار۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ دفاعی انداز میں اٹھا لیے، جیسے وہ خود کو اس کی نظروں سے بھی ڈھانپ لینا چاہتی ہو۔ وہ جس کا خوف اس کی ہر سانس میں شامل تھا، وہ زندہ گوشت پوست میں اس کے سامنے تھا۔ وہ حالہ جس نے سوچا تھا کہ اس سے سب سے بڑی بازی جیت لی ہے، جس نے اسے دھوکہ سے مروا دیا تھا، اب بے بس تھی، مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر۔ قریب؟ آفاق آہستہ سے کرسی سے اٹھا۔ اس کا قد کمرے میں پرہاوی ہو گیا۔ ایک خطرناک وحشی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ قریب آنے کا کھیل تو اب شروع ہوا ہے حالہ۔ پچھلے 1 مہینے سے میں تمہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہارا یہ سکون، تمہارا یہ کالج لائف، تمہاری یہ ناٹک جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں صرف صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا، ہر قدم ایک کیل کی طرح حالہ کے اعصاب پر ٹھک رہا تھا۔ اور آج؟ وہ اس سے صرف چند قدم دور رک گیا۔ آج وہ وقت ہے قریب تو میں اب اتنا آؤں گا کہ تم بھول جاؤ گی کہ حدیں کیا ہوتی ہیں۔ حالہ کا دماغ معاف ہو چکا تھا، لیکن اس کے جسم نے خطرے کو بھانپ لیا۔ اس نے بھاگنے کی آخری کوشش کی۔ وہ دروازے کی طرف پلٹی۔ اس سے پہلے کہ حالہ فرار کی آخری کوشش کرتی، اس سے پہلے کہ اس کا پاؤں حرکت کرتا، آفاق نے ہوا کو چیرتے ہوئے فاصلہ طے کیا۔ ایک ہی جھٹکے میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہ! ایک کربناک چیخ اس کے حلق سے نکلی جب اس کا جسم آفاق کے سنگین وجود سے ٹکرایا۔ مجھے معاف کر دو، پلیز آفاق، میں ڈر گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑپڑا رہی تھی، رو رہی تھی، التجا کر رہی تھی، مگر یہ سب بے سود تھا۔ آفاق کی گرفت لوہے کی طرح سخت تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ مذاق والی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک سرد، بے رحم غصہ تھا۔
معافی؟ اس نے حالہ کے بازو سے جکڑ کر اسے بستر پر زور سے دھکیل دیا۔ حالہ لڑکھڑا کر بستر پر گری۔ اس کا سر بیڈ کے بیڈ بورڈ پہ ٹکرایا اور اس کی آنکھوں میں لمحے بھر کو تارے ناچ گئے۔ دھوکہ! آفاق اس پر جھک گیا۔ اس کا چہرہ حالہ کے چہرے سے چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ حالہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ آفاق کی آواز گھمگیر ہو گئی۔ مجھے دھوکہ! آفاق حیدر کو تم نے سوچا تم مجھے مار کر میری سلطنت پر قابض ہو جاؤ گی؟ نہیں نہیں آفاق، میری بات سنو۔ خاموش! وہ دھاڑا۔ تمہاری آواز نہیں سنی مجھے، صرف تمہاری چیخیں سننی ہیں۔ مجھے دھوکہ دینے کا انجام اب تم سب کو بھگتنا پڑے گا، اور شروعات تم سے ہوگی حالہ۔ حالہ نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے آخری بار بھاگنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، مگر آفاق نے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ایک ہاتھ کے آہنی پنجے میں جکڑ لیں۔ اس نے اگلے ہی لمحے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سیاہ بوتل نکالی۔ حالہ کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ کیا یہ تیزاب تھا؟ زہر؟ اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتی، آفاق نے اس بوتل کا نوزل حالہ کے منہ اور ناک پر سیدھا کیا اور اسپرے کر دیا۔ اسپرے کی تیز کیمیکل زدہ زہریلی بو اس کے نتنوں میں گھس گئی۔ یہ کلوروفارم سے زیادہ تیز تھی، زیادہ مہلک۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی، مگر اس بو نے اس کے پھیپھڑوں کو جکڑ لیا۔ حالہ کا سر چکرانے لگا، کمرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ آفاق کا چہرہ جو غصے سے تپ رہا تھا دھندلا ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس کی انگلیوں میں جو سکت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کا آخری ہوش مند خیال یہ تھا کہ وہ مر نہیں رہی، وہ قید ہو رہی تھی۔ موت شاید اس سے بہتر ہوتی۔ اس کا جسم ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بستر پر ساقط ہو گیا۔ آفاق حیدر سے چند لمحے دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا، مگر اس کی آنکھوں میں انتقام کی پہلی قسط پوری کرنے کا اطمینان تھا۔ اس نے بوتل واپس جیب میں رکھی، حالہ کے بے جان وجود کو دیکھا اور ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کھیل تو اب شروع ہے حالہ۔ حالہ دوبارہ ہوش میں آئی تو اس کا سر شدت سے دکھ رہا تھا۔ آنکھیں کھلی تو وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی، بلکہ ایک پرتکلف پرائی جگہ تھی۔ یہ آفاق حیدر کا کمرہ تھا۔ کمرہ سادہ مگر نفیس تھا۔ حالہ ایک ہی جھٹکے میں بستر سے اٹھی اور ڈر کر چلائی۔ دروازہ کھلا اور آفاق اندر آیا۔ وہ ایک خوبصورت سا سرخ جوڑا تھامے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ بند کرو یہ شور، وہ سرد لہجے میں بولا۔ یہ کپڑے پہنو اور تیار ہو جاؤ۔ وہ زور چہرہ دیکھ کر پیچھے ہٹی۔ میں مر جاؤں گی لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی، حالہ نے پوری طاقت سے کہا۔ آفاق نے اس کی بات نہیں سنی۔ اس نے حالہ کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ سامنے ہال نما کمرے میں حالہ کی نظر پڑی تو اس کے حواس اڑ گئے۔ کرسی پر اس کے بابا اور کاشان بندھے ہوئے تھے۔ ان کے منہ پر پٹیاں تھیں اور آنکھوں میں بے بسی۔ آفاق نے حالہ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور دھیمی خطرناک آواز میں دھمکی دی، آج اگر تم نے انکار کیا تو میں ان دونوں کی لاشیں یہیں گاڑ دوں گا، ایک ایک کر کے۔ حالہ لرز گئی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں کر سکتا ہوں۔ آفاق کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ حالہ نے گہری سانس لی۔ اس کے سامنے اپنے پیاروں کی زندگی تھی۔ مجبوری میں حالہ نے آنکھیں بند کی اور سر ہلا دیا۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ آفاق تمسخر سے ہنسا، کمرے سے چلا گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد قاضی صاحب آیا اور کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ حالہ نے خود ہی مایوسی میں نکاح کا سرخ جوڑا پہنا اور تیار ہوئی۔ سلطان صاحب ہاتھ باندھے ہونے کے باوجود ولی کے فرائض نبھا رہے تھے۔ ایک طرف گھٹن اور دوسری طرف خوف کا ماحول تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اور حالہ کی زندگی ایک دھوکے کے بدلے میں ہمیشہ کے لیے آفاق حیدر کے نام لکھ دی گئی۔ نکاح کی رسم کی فوراً بعد آفاق اسے واپس اسی کمرے میں لے گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی حالہ غصے سے پھٹ پڑی۔ اس نے آفاق کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور چیخی، میں مر جاؤں گی مگر تم مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکتے، تم نے زبردستی کی ہے۔ آفاق نے تماچے کی پرواہ نہ کی، وہ بس سرد سا ہنسا، حاصل کرنے کا شوق بھی نہیں ہے مجھے حالہ۔ اس کی آواز میں گہرا درد تھا۔ میں تو تمہیں بس اس لیے حاصل کرنا چاہتا تھا کہ تمہیں اس گل سے گزرتا دیکھوں جو تم نے مجھے دیا۔ حالہ حیرت سے خاموش ہو گئی۔ آفاق نے اس کی طرف دیکھا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میرے بابا کے گزرنے کے بعد میرے تایا نے میری ماں کو ہوس کا شکار بنایا۔ میری ماں اور میری اپنی بھوک کی خاطر روز اس درندے سے اپنے جسم کو نچواتی تھی، مگر اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا۔ وہ ہمیں ایک روٹی کے لیے ترساتے تھے۔ آفاق کی آنکھوں میں پرانے زخم جھلک رہے تھے۔
پھر ایک دن ماں کی عزت ختم ہو گئی، وہ صبح نہیں اٹھ سکی۔ میں روٹی کے لیے ماں کے پاس بیٹھا روتا رہا، مگر اب روٹی کے لیے مار کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے تایا نے ظلم کی آخری حد پار کر دی تھی۔ میرے تایا نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں سڑکوں پر تھا، تب مجھے ایک فقیر نے سہارا دیا۔ وہ ایک عام آدمی نہیں تھا، وہ اس وقت کا بہت بڑا گنڈا تھا جو صرف ظالم کو سبق سکھاتا تھا۔ اس نے مجھے بھی ویسے ہی پالا، مجھے ہر طرح سے ٹرین کیا، اور اب میں بھی یہی کرتا ہوں۔ پولیس والے مجھے گنڈا کہتے ہیں، مگر میرا کام ظالم کو انجام تک پہنچانا ہے۔ آفاق اچانک حالانکہ بالکل قریب آیا۔ میں وہی نقاب پوش ہیرو ہوں جو لڑکیوں کو اسمگل ہونے سے بچاتا ہے، وہ ریپ کرنے والوں کو سرعام سزا دیتا ہے۔ ہاں، میں وہی ہوں آلا، جسے تم ملنا چاہتی تھی، جسے تم پسند کرتی تھی۔ تم مجھے سب سے الگ لگی تھی۔ آفاق کا لہجہ دردناک ہو گیا۔ مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے بھی مجھے دھوکہ دے دیا، مجھے مارنے کی کوشش کی۔ حالت جسم و جان سے شاکڈ رہ گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ حالہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اس نے اپنے ہاتھوں سے بنا جانے کسی کو دھوکہ دے دیا۔ چند ہی لمحوں بعد آفاق کی گارڈز حالہ کو، بابا اور کاشان کو چھوڑ آئے۔ وہ دونوں واپس اپنے گھر چلے گئے۔ کبیر صاحب بھی شدید پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ حالہ کا دل شرمندگی سے ڈوب رہا تھا۔ اگلے کچھ دن اس نے آفاق کے گھر میں اجنبی بن کر گزارے۔ وہ چپکے سے کینوس والے کمرے میں تھی، تصویریں دیکھی، ہر تصویر اس کے عشق کو بیان کر رہی تھی۔ اسے حقیقی شرمندگی ہو رہی تھی، اس نے بنا جانے ایک اچھے انسان کو درندہ سمجھا اور دھوکہ دے دیا۔ اب وہ پچھتاوے کے گہرے سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ اس رات وہ محلے کا دوسرے کمرے میں یوں ہی چلی آئی۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں صرف وہ بسی تھی۔ ہر جانب اس کی تصاویر تھی، ہر کینوس پر بس حالہ تھی۔ وہ شاکڈ رہ گئی۔ کوئی اس قدر اس سے محبت کرتا تھا وہ جان ہی نہیں پائی تھی، مگر اب جب سمجھ آیا تو وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ وہ ایک ہی گھر میں اجنبی بن گئے تھے۔ حالہ نے اسے پا کر بھی کھو دیا تھا۔ وہ بڑی بے رونق سی صبح تھی۔ وہ ابھی تک بستر میں ہی تھی، اس کی طبیعت بھی خراب تھی اور نیچے جانے سے بھی دل کترا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ آنکھیں مسلتی اٹھ بیٹھی۔ ابھی اس نے پاؤں بستر سے نیچے رکھے ہی تھے کہ وہ دروازہ کھولتا ہوا اندر آیا۔ آنکھوں میں وہی سردرمی تھی۔ تم آج واپس جا سکتی ہو، میری طرف سے آزاد ہو، آفاق نے سرد لہجے میں کہا۔ واپس چلے جاؤں؟ مگر کہاں واپس جانا ہے؟ حالہ نے تعجب سے پوچھا۔ اپنے گھر واپس جاؤ۔ اور کہاں جاؤ گی؟ وہ غصے سے بولا۔ لیکن شادی کی بات تو شوہر کا گھر ہی بیوی کا گھر ہوتا ہے، اس لیے اب یہ میرا گھر ہے اور میں تو کہیں نہیں جا رہی۔ اس لیے اب یہ میرا گھر ہے، میں تو کہیں نہیں جاؤں گی، وہ ڈھنائی سے بولی۔ آفاق نے بہت سخت سے اسے دیکھا۔ اوکے، آئی ایم سوری، میں نے غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اچانک سے میری زندگی میں آ گئے اور مجھ سے شادی کرنی چاہیے۔ تم بتاؤ، میں ایسے کیسے شادی کر لیتی؟ حالہ نے قدرے مسلط سے آواز نرم رکھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، تم گھر جا رہی اور آج ہی جا رہی ہو۔ وہ ذرا بھی نرمی نہیں دکھا رہا تھا۔ میں نے کہا نا میں کہیں نہیں جاؤں گی، حالہ ضد کرتی بولی۔ اوکے تو رہوں یہاں پر، مجھ سے کسی اچھائی کی توقع مت کرنا، وہ غصے سے کہتا کمرے سے چلا گیا۔ دروازہ دھڑام سے بند ہوا۔ حالہ کچھ دیر غصے میں بیٹھی رہی، پھر اپنے آپ پہ ہی شرمندگی ہونے لگی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اگلے چند دن اس کی زندگی میں سناٹا چھائے رہا۔ آفاق اس سے ناراض ہو چکا تھا۔ حالہ کوشش کرتی رہی مگر وہ اس سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ اس کی خاموشی حالہ کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ ایک دن حالہ سے رہا نہیں گیا، وہ آفاق کے کمرے میں چلی آئی۔ کیوں آئی ہو؟ وہ صوفے پر دراز تھا، اس کے آنے پر چونکا۔ معافی مانگنے آئی ہوں، مجھے معاف کر دو آفاق، پلیز مجھے معاف کر دو، وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ آفاق کی بے حسی سے اس کا دل کٹ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے دھوکہ دیا، لیکن میں تم سے بہت پہلے سے محبت کرتی ہوں۔ آفاق کا چہرہ ایک لمحے کو بدلا، لیکن پھر وہ سخت ہو گیا۔ اس نے سختی سے محبت سے انکار کر دیا۔ ہاں، مگر اب میں تم سے محبت نہیں کرتا، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، چلی جاؤ۔ حالہ نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر محبت نہیں ہے تو، اور اس کا ہاتھ تھام کر اٹھی، جسے کھینچتے ہوئے اسٹوڈیو نمک کمرے میں لے گئی۔ اگر محبت نہیں کرتے تو یہ سب کیا ہے؟ آفاق لمحہ بھر کو خاموش ہو کر رہ گیا تھا۔ حالہ وہاں لگی ہر تصویر کو، ہر کینوس کو محبت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی ڈرامہ نہیں تھا، صرف سچائی تھی۔ تم نے میرے ہر جذبے کو، میرے ہر روح کو ان رنگوں میں قید کیا، یہ محبت ہی ہے آفاق، وہ بولتی ہوئی دوبارہ اس کے سامنے آ رکی۔ میں نے ڈر اور غلط فہمی میں سب کچھ کیا، مگر میں تم سے پیار کرتی ہوں، مجھے ایک موقع دو۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ یہ وہی حالہ تھی جس نے اسے ہمیشہ بے چین رکھا تھا۔ حادثے کے دوران جب وہ عین وقت پر گاڑی سے کودا تھا، تبھی اس کی ٹانگ میں فریکچر کیا تھا۔
جسے ٹھیک ہونے میں 1 ماہ لگا تھا، مگر اسے یاد تھا بیماری کے دوران حالہ کا چہرہ ہی تھا جس نے اسے جلدی ٹھیک کیا۔ ہاں، وہ حالہ تھی، اس کی پہلی اور آخری محبت۔ وہ مسکرایا۔ بالآخر اس کا دل پگھل گیا، اس کی آنکھوں میں چھپی محبت واپس جاگ اٹھی۔ اس نے حالہ کو سینے سے لگایا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد حالہ آفاق کو لے کر سیدھا اپنے گھر گئی۔ سب حیران تھے، مگر حالہ نے سلطان صاحب اور کبیر کو ساری سچائی بتا دی۔ اس نے بتایا کہ آفاق کس طرح یتیمی کی وجہ سے سخت بنا اور کس طرح اس کا جنون محبت میں بدلا۔ سب کو احساس ہوا انہوں نے آفاق کے ساتھ غلط کیا۔ سلطان صاحب اور کبیر کا دل صاف ہو گیا اور انہوں نے آفاق کو اپنا لیا۔ ولیمے کی یہ تقریب در حقیقت سب کی مشترکہ خوشی کا اظہار تھی۔ نکاح سادگی کے بعد یہ پر رونق شام اس بات کا اعلان تھی کہ آفاق حیدر کی زندگی میں سکون اور محبت واپس لوٹ آئی ہے۔ ہال کی فضا چنبیلی موتیاں اور گلاب کی ملی جلی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ اسٹیج پر ہلکے سنہری اور سفید پھولوں کی سجاوٹ کرسٹل کے جھلملاتے چار فانوس کے نیچے ایک خوابناک منظر پیش کر رہی تھی۔ سب کی نظریں داخلی دروازے پر جمی تھیں جب ایک خاموش سی ہلچل ہوئی۔ حالہ نے ڈل پنک رنگ کی نفیس کڑھائی والی رنگ میکسی میں قدم رکھا۔ اس کا لباس بھڑکیلا نہیں مگر اس قدر باوقار تھا کہ اس کی سادگی ہی اس کا حسن تھی۔ جب اس نے مرکزی آئل پر قدم رکھے اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اسٹیج کی جانب بڑھی تو آفاق جو شاہانہ شیروانی میں ملبوس تھا ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھول گیا۔ وہ پھر مدہوش ہو گیا۔ یہ پہلی نظر کی مدہوشی نہیں تھی، یہ اس تکلیف دہ سفر کے بعد منزل پانے کی مدہوشی تھی۔ یہ اس حقیقت کے ادراک کی مدہوشی تھی کہ یہ لڑکی جو اب مکمل طور پر اس کی تھی، اس کے اندھیروں کا واحد علاج تھی۔ قریب کھڑے کاشان نے آفاق کی آنکھوں میں جمی ہوئی اس شدت کو دیکھا اور شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بھائی، کچھ تو ہوش کرو، ابھی کہیں نہیں جا رہی، تمہاری ہی ہے۔ آفاق کے لبوں پر ایک گہری سچی مسکراہٹ ابھری، مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر صرف حالہ کے آنے کے بعد ہی دیکھی گئی تھی۔ اس نے کاشان کی بات کا جواب نہیں دیا، بس ایک قدم آگے بڑھایا اور باوقار انداز میں اسٹیج سے اترا۔ اس کے قدموں میں پرانے آفاق کی غنڈہ گردی والی اکڑ نہیں بلکہ ایک بدلے ہوئے سلجھے ہوئے شخص کا اعتماد تھا۔ اس نے حالہ کے سامنے پہنچ کر اپنا ہاتھ بڑھایا۔ حالہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو اب صرف محبت سے چمکتی تھیں، اور اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ ان کے ہاتھوں کا لمس ایک خاموش عہد تھا۔ آفاق اسے تھام کر اپنے ساتھ عزت و مان سے اسٹیج پر لایا۔ جب وہ ایک ساتھ کھڑے ہوئے تو دونوں کی جوڑی اس قدر مکمل لگ رہی تھی کہ ہر دیکھنے والے کی آنکھ نے ماشاءاللہ کہا۔ ایک طرف آفاق حیدر کا رعب و دبدبا جو اب شرافت کی نرمی میں ڈھل چکا تھا، اور دوسری طرف حالہ کی معصومیت جو اب اطمینان سے بھرپور تھی۔ یہ محفل بہت مختصر اور قریبی تھی، صرف گھر کے ہی لوگ اور چند خاص دوست مدعو تھے، اسی لیے ماحول میں کوئی بیگانگی یا دکھاوا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حالہ نے بھی نقاب کی پابندی ضروری نہیں سمجھی۔ وہ آزادانہ مسکرا رہی تھی، ہر ایک سے مل رہی تھی اور اس کا دل حقیقی معنوں میں خوش تھا، اور جب وہ خوش تھی تو اس کی خوشی وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں سکون بن کر چمک رہی تھی۔ سب خوش تھے کہ آفاق حیدر جو کبھی غصے اور جلد بازی کی علامت تھا، اب محبت اور شرافت کی زندگی میں واپس آ چکا تھا۔ جب رات نے اپنی چادر پھیلا دی تو ویڈنگ نائٹ کا کمرہ ان کی نئی زندگی کا اشتعارہ بنا ہوا تھا۔ ہوا میں سرخ گلابوں کی تیز نشیلی خوشبو رچی ہوئی تھی، بستر کو تازہ پھولوں سے نازک انداز میں سجایا گیا تھا۔ حالہ ریشمی لباس میں ملبوس بستر پر شرمائی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس دھڑکن میں خوف نہیں، صرف ایک نئی شروعات کا حیا بھرا ہوا انتظار تھا۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ آفاق اندر آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اس کے بند ہوتے ہی ماضی کی تمام تلخیاں جیسے باہر رہ گئیں۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا آیا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں ایک گہرا پرسکون سکوت تھا۔ آفاق نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حالہ کا ہاتھ تھاما۔ حالہ کے سرد پڑتے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کا گرم لمس ایک تحفظ کا احساس دے گیا۔ اس نے کچھ کہا نہیں، صرف اسے گہری محبت سے دیکھا۔ اس ایک نگاہ میں سب کچھ تھا، شکر گزاری، پچھتاوا، معافی اور بے پناہ عشق۔ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ اس نے جو اذیتیں سہی ہیں وہ ان سب کا مداوع کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دے گا۔ حالہ نے اپنی نم پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ہلکے سے مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ قبولیت تھی۔ اس رات ان کی خاموش رومانس ایک دوسرے کو مکمل طور پر قبول کرنے کے احساس اور گہرے پیار نے ماضی کی ہر کڑواہٹ، ہر غلط فہمی اور ہر تلخی کو ہمیشہ کے لیے دھو ڈالا۔ اگلی صبح کا سورج صرف ایک نئی صبح نہیں تھا، حالہ اور آفاق نے ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا حقیقی آغاز کیا تھا۔ ان کی ڈرامائی اتار چڑھاؤ سے بھری کہانی بالآخر ایک پرسکون، مکمل اور خوبصورت اختتام کو پہنچ چکی تھی۔